بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ، بہترین نمونہ موجود ہے، جس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جن سنگین حالات کا سامنا تھا کہ کفار عرب اپنی بھرپور افرادی قوت اور حربی قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک نکل پڑے تھے، ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی، اس کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھا اور افرادی قوت بھی اس کے مطابق نہ تھی اور خوراک کی قلت بھی تھی کہ کئی دن فاتح کرنا پڑتا تھا، اتنی قلت تھی خوراک کی، کھانے پینے کی چیزوں کی۔ پھر عین وقت پر مدینہ منورہ کے یہودیوں نے بھی عہد توڑ لیا۔ پہلے تو کہا تھا ہم ساتھ ہیں، لیکن وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کی غداری کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ ایسے ہوش ربا حالات میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کیسی شاندار سیرت پیش کی کہ قدم قدم پر اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو اس کھدائی میں خود بھی شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کو کھودا۔ چٹانوں کو توڑنے کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی چٹانیں توڑی۔ مٹی اٹھانے کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مٹی اٹھائی۔ اور جب خوراک کی قلت ہوئی تو دوسرے مجاہدین کی طرح خود بھی فاقہ برداشت کیا، اور جب بھوک سے نڈھال صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل حال رہے۔ شدید سردی کے باوجود ہفتوں صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں قیام فرمایا۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد اور حربی قوت دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ہمت اور جرت کا اور عزم کا پیکر بنے رہے اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ جب بنو قریظہ کے بارے میں خبر ملی کہ انہوں نے عہد توڑ لیا تو اسے سن کر مقدس جبین پر پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے، اور منافق لوگ مختلف ہیلوں کے ذریعے جنگ سے فرار ہونا پسند کر رہے تھے اور فرار ہونے لگے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اور استقامت کے ساتھ ان تمام حالات کا آپ مقابلہ کرتے رہے، جنگ میں ثابت قدم رہے اور شجاعت دکھائی، اس میں آنے والی سختیوں پر صبر اور ہمت سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آخر اللہ رب العزت کی مدد سے کفار کے لشکروں کو شکست ہو گئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو فرمایا گیا، اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی اور اللہ سے امید اور قیامت کی دہشت جس کے دل میں ہوگی، وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر تو ایک موقع پر نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، یعنی پوری زندگی کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا نمونہ اور مشعل راہ بنائیں، طریقہ رسول پر اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، پیروی کا حکم دیا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ارشاد فرمایا
اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرما دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنی ہے، جن چیزوں سے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے رک جانا ہے۔ یہی شریعت، یہی دین اور یہی قرآن پاک کا پیغام ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا حقیقی جو کامیابی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کر کے ہی وہ کامیابی ملتی ہے۔ اور کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی بارگاہ کا محبوب و مقبول بندہ بنا دے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو لمحہ بلمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینے والے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ایسے چلے کہ زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مد نظر رکھا۔ یہی غزوہ احزاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خبر لانے کے لیے کہ جا کر دیکھو کفار کیا کر رہے ہیں اور کیا معاملات ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان کو کہنا کچھ نہیں ہے، خبر لے کے واپس آ جاؤ۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان وہاں پہنچے، دیکھا سردیوں کی راتیں تھیں، دیکھا کہ ابو سفیان جناب وہ آگ جلا کر اپنے ہاتھ تاپ رہے ہیں، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے وہاں کھڑے ہو کر جناب اپنی کمان میں تیر جوڑ لیا، قریب تھا کہ تیر چلا دیتے، لیکن یاد آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، انہیں کہنا کچھ نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ یاد آ گیا، حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنا تیر پیچھے کر لیا، کچھ نہ کہا۔ یہ تھی پیروی مصطفیٰ کہ موقع ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اول ترجیح دیا کرتے تھے۔ پہلے دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے سفر کرتے تھے صحابہ کرام، پھر کہیں رکتے تھے تو منتشر ہو جاتے تھے، دو چار وہاں بیٹھ گئے، دو چار وہاں بیٹھ گئے، دو چار وہاں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا متفرق ہونا یہ شیطان کا کام ہے، جدا جدا ہو کے نہیں بیٹھا کرو، مل کے بیٹھا کرو۔ پھر اس کے بعد جب بھی صحابہ کرام کہیں جمع ہوتے تھے اس طرح جمع ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر تان لی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، یعنی اس طرح مل کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت حمران بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرائے، پھر پوچھا اے غلامو بتاؤ کہ میں یہاں کیوں مسکرایا ہوں، میرے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی فرمایا کہ اصل میں ہوا یہ، جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ وضو فرمایا تھا اور پھر آپ اس کے بعد مسکرائے تھے۔ طریقہ مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے وضو کرنے کے بعد میں مسکرا پڑا۔ یہ تھی پیروی مصطفیٰ، یہ تھی اطاعت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا، چند گھنٹے پہلے اپنی سجادی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آرزو تھی جس طرح جن کپڑوں میں جتنے کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا میرے کفن کے بھی اتنے ہی کپڑے ہونے چاہیے، اور پسند یہ تھا کہ جو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک تھا کہا تھا میرا دن بھی وہی وصال کا ہو۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزری، آخر وقت آیا تب بھی دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا اور ایسی اطاعت اور فرما برداری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سونے کی جگہ بنی۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر کائنات
میں رہنے والا ہر مسلمان غریب ہے تو وہ بھی پیروی مصطفیٰ کر سکتا ہے، امیر ہے وہ بھی کر سکتا ہے، مالدار ہے وہ بھی کر سکتا ہے، مفلس ہے مسکین ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ مفتی احمد یارکنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ساری باتیں لکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسکین ہے اسے چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توکل کا یہ حال تھا کہ 2 ماہ تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ وہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کاشانہ اقدس کے معاملات یہ تھے کہ 2 ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی، یعنی ضروریات کی چیزیں مہیا نہیں ہوتی تھی، کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مساکین کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے اس طرح گزارا کر کے وقت گزاریں اور سنت رسول پر عمل کریں۔ اور فرمایا جو سلطنت اور بادشاہت والی زندگی گزار رہا ہے، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کو ملاحظہ کریں کہ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، تمام وہ کفار سامنے حاضر تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھی، تکلیف دی تھی اور صحابہ کرام کو تکلیف دی تھی۔ آج موقع تھا ان سب گستاخوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لٹکا دیتے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے معافی کا دن ہے۔ سب کو معاف کر دیا، اپنے دشمن تھے معاف کر دیا، صحابہ کرام کے دشمن تھے معاف کر دیا، چاہے خاندان کے لوگ تھے انہیں معاف کر دیا، چاہے دور کے لوگ تھے انہیں معاف کر دیا۔ تو مفتی احمد یارکنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھائیوں نے چند گھنٹے ظلم و ستم کیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے وہ بھائی آ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظلم و بربریت میں 13 سال گزارے۔ 13 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور یہاں تو چھوٹی سی بات ہو جائے تو بندہ ساری زندگی دشمنی پالتا ہے۔ 13 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو مفتی احمد یارکنیمی رحمۃ فرماتے ہیں جو بادشاہت والی زندگی گزار رہے ہیں اس طرح بادشاہت والی زندگی گزاریں کہ جب موقع آئے تو پھر عام معافی کا اعلان بھی کریں اور سنت رسول پر عمل کریں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مالدار ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تو وہ ان حالات کو ملاحظہ کرے کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ککڑی پیدا ہوئی اور تحفے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں 1 لپ بھر سونا اٹھا کے اسے تحفے میں دے دیا، جو شخص وہ ککڑی لے کر آیا تھا۔ اور ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا، تو کسی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ نے تو حضور کو بہت ہی مالدار بنا دیا، ارشاد فرمایا تو نے میری مالداری کیا دیکھی ہے؟ یا رسول اللہ یہ جنگل بکریوں کا بھرا ہوا ہے آپ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار نہیں بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں اسے دے دی، ساری بکریاں لے جاؤ۔ وہ شخص وہ بکریوں کا وہ ریوڑ لے کر جب اپنے قوم میں اور اپنے قبیلے اور علاقے میں پہنچا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے قوم والوں، اے لوگوں ایمان لے آؤ، رب کی قسم محمد رسول اللہ اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف ہی نہیں فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اتنا مال دیا کہ آپ اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ واقعات اپنے خیال میں رکھیں، وہ مالدار لوگ، خوشحال زندگی گزارنے والے لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی اہل و عیال والی زندگی، 1 بیوی ہوگی، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی اور چند بچے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اور اولاد بھی، پھر غلام بھی، پھر صحابہ کرام بھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ کس طرح مشفقانہ رویہ رکھا، سب کے ساتھ کس طرح محبت اور الفت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیش آئے۔ جو آل و عیال رکھنے والے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اس طرح عمل کر کے سنت رسول پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تارک الدنیا ہونا چاہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غار حرا والی راتیں یاد کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں کس طرح اپنے رب کو یاد کیا اور عبادت کی۔ اور کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے اور وہ طاقتور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور طاقت کو دیکھ کر ملاحظہ کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ کس طرح جنگ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر اکیلے رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، کفار نے خچر کو گھیر لیا۔ حضرت عباس اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ باغ پکڑے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ کفار نے یلغار کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خچر سے اترے اور فرمایا ہم جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتر کر یہ اعلان فرمایا تو پھر کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اور ابو رکانہ جو عرب کا مشہور پہلوان تھا، جو کبھی بھی کسی سے مغلوب نہیں ہوا تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ زمین پر پٹک کے مارا، بالآخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح اور غلام بن گیا۔ اور حضور پر نور مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار رسالت سے اتنی طاقت ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ آپ کا رویہ دیکھیں کہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ اہل خانہ میں سے کسی کو ہاتھ سے مارا، اور اتنی طاقت رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں چلایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھڑکا بھی نہیں ہے، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود۔ آج تو جناب غلاموں کو لٹکا دیتے ہیں ایک غلطی پر، اور نوکر سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو جناب مالک نکال دے گا، باتیں سنائے گا، مارے گا، ظلم و ستم کرے گا۔ یہ طاقت کس کام کی؟ اصل طاقت تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ اتنے طاقتور ہونے کے بعد اتنے شفیق بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور جناب کریم بھی ہیں۔ ساری قومیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں تو دنیا میں آرام سے رہ سکتے ہیں، سکون سے رہ سکتے ہیں، اور ہدایت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور سنت رسول پر کامل اور کما حق عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہم سب کو کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا